अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर और आप देख रहे हैं उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद खूबसूरत और जज़्बाती मुकम्मल नावल रफ़ाक़तें। ये कहानी है ज़बरदस्ती के रिश्ते, उम्र के फ़र्क के एहसास से कमतरी और फिर नफ़रत से मोहब्बत के हसीन सफ़र की। तो दिल थाम कर सुनिए ये यादगार दास्तान। खुदा का खौफ करें बाबा, वो मुझसे 4 साल बड़ी हैं। मैंने हमेशा उन्हें एहतराम की निगाह से देखा है। आखिर कैसे मैं उन्हें अपने निगाह में कबूल कर लूं? खालिद साहब का फैसला सुनते 22 साला आहद हत्थे से उखड़ खड़ा हुआ। खालिद साहब ने उसे यूं इनहराफ बरतते देखना गवार नजरों से घूरा, जबकि एक कोने में शम्मा के पीछे छुपी वफा आहद को अपनी बात से फिरता देख शम्मा का कांधा जकड़ गई। पहले नहीं देखा तो अब देखो, इससे अपने होने वाली बीवी की नजर से आहद, क्योंकि ये फैसला अटल है। वफा के हम उम्र खानदान में कोई नौजवान नहीं और खानदान से बाहर शादी हमारे यहाँ कबूल नहीं की जाती। खालिद साहब मुस्तहकम लबो लहजे में कहते उनके घराने में चलती आ रही एक दकियानूसी रवायत का जिक्र कर गए। ओह प्लीज बाबा, मुझसे उन रवायात का जिक्र ना ही किया करें जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर देने पर कादिर हैं। खानदान से बाहर रिश्ते ढूंढे, मुझे यकीन है उनकी सूरत नहीं तो सीरत देखते कोई अच्छा हमसफर मिल ही जाएगा। वो सख्त तैशो झंझलाहट में मुब्तला कदरे ऊंची आवाज में उन लफ्जों का चुनाव कर गया जो संगीन थे। वफा को हित्ता के एहसास ने आन घेरा। तो तुम राजी ना होगी आहद? खालिद साहब कदरे करख्तगी से मुस्तफसर हुए। न आज न कल, मैं हरगिज इस निकाह के लिए रजामंद नहीं दूंगा। आहद अपने फैसले पर बजिद पलट गया। तो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ अपनी बहन को बर्बाद होता देखने के वास्ते। अब ये कदम ही आगे बढ़ाया था कि अकब से भरते खालिद साहब की आवाज सुनते वो ठटका। साथ शम्मा और वफा के माथे पर भी शिकने उभर आए। क्या कहना चाहते हैं आप? आहत पलटते उलझन ज़दा लहजे में सवाल को हुआ। यही कि अगर तुम वफा को नहीं अपनाओगे तो वफा का भाई शम्मा की रुखसती भी नहीं लेगा। शम्मा तमाम उम्र दिलावर के नाम रहेगी, लेकिन उसके साथ आबाद नहीं हो सकेगी। ये लफ्ज संगीन थे। आहत के हमरा वफा को दिलासा देती शम्मा और वफा भी बुरी तरह चौंक उठे। दोनों पर शदीद हैरत का झटका लगा था। ये ये आपसे दिलावर भाई ने कहा? आहत हैरानगी से बोला। हाँ, खालिद साहब का ज़मीर गड़गड़ाया उस झूठ पर। लेकिन ये झूठ वक्त की ज़रूरत था। उन्हें वफा का घर बसाना था और उन्हें वही यकीन था आहद और वफा एक बेहतरीन घराना तश्कील दे सकते हैं। शमा की आंखें लबा-लब नमकीन पानी से लबरेज हों। बेयकीनी के ज़ुमरे में कैद वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गई। दिलावर उसका महबूब मनकूह जो उस पर जान तक वारने को तैयार था, वो इस कदर संगीन लफ्ज़ के आखिर कैसे कह सकता था? दिल ज़ख्मी हुआ था और ज़ख्म से उठती ठेसें नाकाबिले बर्दाश्त। ये धमकी है बाबा। आहत हाथों की मुठियां सख्ती से भींचे सुलग उठा उसका। एक इनहराफ उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देने के दर पर था। धमकी ही समझ लो आहत। वफा के संग घर बसाओगे तो ही तुम्हारी बहन का घर बसेगा। खालिद साहब एकदम पुरसकून होते पुष्ट पर हाथ बांध गए। अंदाजा जो हो चला था कि फैसला अब उनके हक में आना था। लाउंज में खामोशी ने अपने कदम जमाए और उस खामोशी में दराड़ आहत की बर्फ की सिल की माने सर्द आवाज ने डाली। मैं तैयार हूँ दिलावर, भाई की बहन वफा को अपनाने के वास्ते। लेकिन आहद ने जुमला अधूरा छोड़ते वफा की जानिब देखा और वफा वो उन स्याह सुर्ख डोरों से मुज़य्यन निगाहों में नफरत और तैश खुद की जात के लिए देखते लर्ज से गए। लेकिन वो कभी मेरी बीवी का दर्जा नहीं पाएगी। न वो मेरी तवज्जो के मुस्तहिक होगी, ना ही मोहब्बत की। मैं न उसके हकूक पूरे करूंगा, न अपने हकूक उसके हाथों पूरे होने दूंगा। वो सुहागन होते हुए भी तमाम और बेवगी की जिंदगी गुजारेगी। ये लफ्ज़ रूह फरसा थे, ये लफ्ज़ तीर की आने थे, जो वफ़ा के सीने में पेवस्त हुए थे। वो हद दर्जा सफ़ाकी से उसका दिल चाह करते एक तनफ़ुर भरी नज़र उसके साखन वजूद पर डालता वहाँ से वॉकआउट कर गया और वफ़ा वो अपने दिफ़ा में एहतजाज करना तो दूर लबों से एक आह तक न निकाल सके। यतीमी और फिर दकियानूसी रस्म व रवायात और वाजबी रंगो नकूश के सबब ख़ानदान भर से ठुकराए जाने के बाद वो अपनी ज़ुबान खो बैठती, खुद को हालात और वक्त की मतलातम वजहों के हवाले कर गई थी। वफा के हमरा शम्मा और खालिद साहब कई साल तक आहत के जहरीले लफ्जों के जहर के जेर असर रहे थे और फिर शम्मा दिलावर के लफ्ज याद करते अपने आंसू पर बंद बांधती अपने कमरे में जा बंद हुई थी। खालिद साहब वफा की पुरनम जख्म निगाहों से निगाहें चुराए अपने कमरे की राह लिए और वफा यूं ही साकत खड़ी आइंदा मुस्तकबिल की सोचों के तसलसल में डूबते लाउंज के सोफे पर ही जगह संभाल गई थी। शम्मा आपा, दिलावर भाई बुला रहे हैं आपको। ये दिलावर की जानिब से तकरीबन 10वां बुलावा था। वफा के सर पर सुहाग का दुपट्टा सजाती शम्मा थमी। कह दो मैं मसरूफ हूँ। अगले ही पल वो संगदिल बनी उसका बुलावा रद्द कर गई। दरवाजे पर खड़ी लड़की ने गहरा सांस भरते कदम वापसी की सिमत बढ़ाए। वो घन चक्कर सी बन चुकी थी। दिलावर और शम्मा के दरमियान
ایک بلاتا تو دوسرا بلاوا رد کرتا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ چبن چھپائے کا یہ کھیل اب اپنے انجام کو پہنچ جانا چاہیے؟ جا کر ان سے بات کرو، سوال کرو، درمیان میں حائل اس رنجش کو دور کرنے کی کوشش کرو شمع۔ پور راحت کے نام پر سجی وفا شمع کی جانب دیکھتے بولی۔ بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں وفا۔ ایک رشتہ بنانے کے واسطے وہ شخص ہمارا رشتہ داؤ پر لگانے چلا تھا۔ شمع نگاہوں میں اتر آتی نمی کو آرس کی زینت بننے سے روکنے کی صحیح کرتے تلخی سے بولے، اور ان سب کی قصوروار میں ہوں۔ وفا کو شدید پشیمانی نے آن گھیرا۔ وہ احساس جرم میں مبتلا ہوئی۔ بالکل بھی نہیں۔ اپنے آپ کو اس احساس جرم سے آزاد کرو اور نظر اٹھائے خود کو دیکھو۔ ماشاءاللہ کس قدر روپ پایا ہے۔ شمع نے اداسی کا دامن چھوڑے مسکراتے ہوئے کہتے ماحول میں چھائی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہرگز آج کا خاص دن خراب کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وفا نے ہونٹوں کو بامشکل مسکراہٹ میں ڈھالے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ سرخ روسی جوڑا، میک اپ اور زیورات۔ کبھی نہ سجنے والی لڑکی آج سج کر افسراؤں کو مات دے رہی تھی۔ سانولی رنگت کھل سی گئی تھی جبکہ دبے نکوش ابھر سے آئے تھے۔ کیا فائدہ خوبصورت لگنے کا؟ جس کے لیے یہ سنگھار ہے وہ سرعام اعلان کر چکا ہے اپنی ناپسندیدگی اور میری حیثیت کا۔ آہت کے لفظ یاد کرتے وفا بھرائی آواز میں خود اذیتی سے بولی۔ شمع کے لبوں پر پھیلے مسکان سے مٹ سی گئے۔ دونوں ہی ایک اذیت سے گزر رہی تھیں اور اذیت سے گزارنے والے بھی ان کے اپنے تھے۔ چلو نکاح کا وقت ہو چلا ہے۔ وہ واقف تھی تسلی کے دو بول وفا کی اذیت کم نہیں کر سکتے۔ اسی سبب بات بدلتے اسے اپنے سنگلے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پا چکا تھا اور اس وقت وہ دونوں بطور میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمراہ اسٹیج پر موجود صوفے پر براجمان لبوں پر جبرن مسکان سجے مہمانوں کی مبارکباد اور سلامیاں وصول کر رہے تھے۔ جہاں وفا مقابل کے وجود سے اٹھتے گلون کے بہگ اور کاندھے سے ٹکراتے اس کے کاندھے کا لمس محسوس کرتے شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی تھی، وہی مقابل اپنی بدلتی کیفیت کے سبب سخت جھنجلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ماحول تھا جو ناگوار گزر رہا تھا اور نظریں تھیں جو دغا دیتے پاس بیٹھی لڑکی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور دل وہ نہ جانے کیوں اپنی رفتار بھولے تیز دوڑ رہا تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا نا؟ دفتن وہ وفا کے کان کے نزدیک جھکتے گویا ہوا۔ وفا چونکی، سیاہ نگاہیں اٹھائے مقابل کو دیکھا جس کے تاثرات اور نگاہوں میں تیرتی اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھ اس کے لبوں پر بکھرا تبسم سمٹا۔ کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہوتے اس کی پرسکون زندگی برباد کر دینے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا ضمیر جھنجھوڑتا ہے یا وہ بھی بے حسی کا لبادہ اوڑھ بیٹھتا ہے؟ وہ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ زہر خند لہجے میں گویا ہوا۔ وفا نے لب باہم سختی سے پیوست کیے لیکن ایک لفظ نہ کہا اور اس کی یہ چپ آہت کو مزید تیش دلا گئی۔ میری یہ بات ازبر کر لیں، آپ اور آپ کا بھائی مجھے میری بہن کا واسطہ دیتے اس نکاح کو قبول کر لینے پر مجبور تو کر گئے ہیں، لیکن میں ہرگز آپ کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ میرے نزدیک یہ رشتہ، یہ نکاح محض ایک اضافی کاغذ ہے جس کا بوجھ مجھے تمام عمر اٹھانا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ کی اور اس نکاح کی میری نظر میں کوڑی جتنی وقت نہیں۔ وہ اس کی چپ توڑنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ دو بدو جواب دے، اسے کہے کہ اسے بھی اس رشتے کی خاطر مجبور کیا گیا ہے، لیکن اپنی توقع پوری نہ ہوتا دیکھ وہ مشتعل ہو اٹھتا، حد درجہ تلخ لفظوں کا استعمال کر گیا۔ وفا کی کاجل لگی آنکھوں میں نمی چمکی اور اگلے ہی پل وہ سر جھکاتے وہ نمی مقابل سے مخفی رکھ گئی، جبکہ دوسری جانب دلاور مارا مارا شمع کی توجہ حاصل کرنے کے واسطے پوری محفل میں گھوم رہا تھا۔ لیکن شمع تھی جو لڑکیوں کا ہجوم لی اس کی بلاوا دیتی نظروں سے نظریں چرائے یک کے بعد دیگرے کاموں میں مشغول ہوتے دلاور کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی۔ وہ وفا کی شادی کے لیے واپس گھر لوٹا تھا، لیکن گھر لوٹتے ساتھ شمع کو خود سے یوں بے تنائی برتتا دیکھ وہ بے چین ہوا۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ آخر کیوں وہ اس قدر بے نیاز بن بیٹھی تھی۔ رخصتی خیر و عافیت سے پا چکی تھی۔ شمع وفا کو آہت کے کمرے میں بٹھایا کچن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وفا کے سر میں شدید درد تھا اور اس سے وفا تک دوائی پہنچانی تھی۔ کچن کی جانب قدم رکھتے وہ کیبنٹ کی جانب بڑھی ہوئی تھی کہ عقب سے ابھرتی دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے وہ خوف سے اچھلتے پلٹی۔ دلاور! اپنے عین سامنے دلاور کو دیکھ اس کا دل خوف کے سبب سکڑ کر پھیلا۔ دلاور کی سبز سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں اور سر تاثرات دیکھ اسے اپنی نظر اندازی اور بے نیازی یاد آئی۔ یقیناً مقابل تیش میں تھا اور اسے اپنے تیش میں لپیٹنے والا تھا۔ مان اس کی سماعتوں میں خالد صاحب کے ان لفظوں کی باز گشت ہوئی جو اس کان سے لڑکی کو تار تار کر گئے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور دروازہ کیوں بند کیا آپ نے دلاور؟ خوف و دل تک کی محدود رکھی بس پاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ بتاتا ہوں بیوی، تفصیلاً۔ پہلے تمہاری بنائی گئی دوری تو ختم کر۔
دلاور سرد لب و لہجے میں کہتا، 2 ہی قدموں میں درمیان میں حائل دوری مٹاتے شمع کے پشت سے ہاتھ گزارتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ شمع اس اچانک افتاد پر بکھلا سی گئی۔ چھوڑیں دلاور، کوئی دیکھ لے گا۔ دلاور کے پرتپش سانسوں کو اپنے چہرے کے جلد جھلساتے محسوس کرتے وہ اس کے حصار میں جھٹپٹا سی گئے۔ دروازہ بند اسی سبب کیا ہے جانم کہ کوئی مداخلت نہ کر پائے اور میں جان پاؤں کہ آخر تمہارے اس ننھے سے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ شمع کی کمر پر دباؤ ڈالے وہ سب نے انتہائی نزدیک کرتا اس کی ناک سے ناک جوڑی گمبھیرتا سے گویا ہوا۔ شمع کا سانس سینے میں اٹکا، مقابل کی نزدیکی جان پر بھاری پڑے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے دلاور۔ شادی والا گھر ہے، مہمانوں کی چہل پہل ہے، چھوڑ دے مجھے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ مقابل زخم دینے کے بعد پوچھ رہا تھا درد سے چیخ کیوں رہی ہوں۔ اسے طے شاید تھا مقابل کو یوں انجان بنتا دیکھ۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں تم مجھ سے اچھی طرح واقفیت رکھتی ہو شمع، اور کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لینے دو۔ جامٹ، میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہوں، کسی غیر عورت کی نہیں۔ وہ سخت عاجز آیا تھا شمع کے مزاحمت پر، اس کے احتجاج پر۔ کوف زدہ سا ہو رہا ہے۔ شمع نے تھوک نگلتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے میرے سوالات کا جواب دو شمع، کیوں مجھ سے دامن بچا رہی ہو؟ کیوں میرے بلاوے رد کر رہی ہو؟ مجھ سے ہم کلام ہونا تو دور، تم میری جانب دیکھ تک نہیں۔ شمع کیا واقف نہیں ہو تمہاری ذرا سی نظر اندازی میرا کیا حشر کر ڈال دی ہے؟ جب سے لوٹا ہوں بے سکون ہوں، بے آرام ہوں شمع۔ اسے یوں براہ راست اپنی آنکھوں میں جھانکتا دیکھ وہ قدرے نرم لہجے میں گویا ہوا، جن سوالات کا جواب آپ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں ان سے آپ بخوبی آشنا ہے دلاور۔ اس کا نرم لہجہ محسوس کرتے وہ مزاحمت کے دامن چھوڑ گئے۔ کیا مطلب؟ دلاور اچنبے میں ڈوبا۔ بہترین پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین اداکار بھی ہیں آپ۔ میرے اس رویے کے پیچھے کی وجہ آپ ہی تو ہیں، اور اگر اس قدر ہی میری نظر اندازی آپ کو بے سکون کر رہی ہے تو چھوڑ دے مجھے۔ وہ جو اس کی نرمی دیکھ پگھلتے اس سے شکوہ شکایت کرنے کو تیار تھی، اس کے اس انجان پن پر ضبط ہوتے استہزائیہ کہتے دلاور کا پارا ساتویں آسمان کو پہنچ آ گئے۔ کیا کہا؟ دلاور کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا۔ میں نے کہا چھوڑ دے مجھے، راہیں الگ کر لیں، چھٹکارا حاصل کریں اس بے سکونی۔ اس کے باقی لفظ اچک لیے گئے تھے۔ دلاور اس کے لفظوں پر مشتعل ہوتا، تحمل مزاجی کو آگ میں جھونکتے اس کی سانسوں پر دسترس جماتے اسے اس کے لفظوں کی سنگینی کا احساس کروا گئے۔ شمع چند لمحوں کے بعد سانسوں میں تنگی محسوس کرتے ماہی بھی آپ کی مانند جھٹپٹائے۔ لو، پا لیا چھٹکارا بے سکونی سے، لیکن جیسے تم نے کہا ویسے نہیں، جیسے میں چاہتا تھا ویسے۔ اور رہی بات چھوڑنے کی جانا عالم، ارواح سے لے کر روز محشر تک کا ساتھ ہے ہمارا۔ چھوڑنا، دور جانا، راہیں الگ کر دینا، یہ ہماری کہانی کا حصہ ہی نہیں۔ اسے سانسوں کے لیے یوں تڑپتے دیکھ وہ رہائی بخشتا اس کے بھیگے لبوں کو انگلی کے پور سے چھوتے کہتا اس کے تن بدن میں برقی روز سے دوڑا گیا۔ شمع گہرے سانس بھرتے شکوہ کن زخمی نگاہوں سے مقابل کو تکتے اس کے سینے پر دباؤ ڈالے اسے خود سے دور کر گئے۔ ساتھ ساتھ جب شرط پر نبھانا ہو تو اتنے بڑے دعوے نہیں کیے جاتے دلاور صاحب۔ تن سے کہتی وہ تیز قدموں سے کچن کی دہلیز عبور کر گئی، اور رقم میں کھڑا دلاور اس کے بدلتے انداز و اتوار دیکھ سخت پریشانی میں مبتلا ہوا۔ آخر کیا خطا سرزد کر بیٹھا ہوں میں، جو شمع یوں مجھ سے پیش آ رہی ہے؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے متلاشی ہوا اس غلط اقدام کا جو شمع کے اس رویے کی وجہ بن بیٹھا تھا، لیکن تا دیر سوچنے کے بعد بھی اسے کوئی اقدام نہ ملا۔ بالآخر وہ یوں ہی الجھا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ آئینے کے سامنے کھڑے وہ تمام زیورات سے آزادی حاصل کر لینے کے بعد اب پشت پر بندھی کرتی کی ڈوریوں سے اور زور آزمائی کر رہی تھی کہ دفتن دروازہ کھلنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ شکر خدا کا تم آ گئی شمع، یہ ڈوریاں کھولنے میں مدد کر دو گی؟ مجھے شاور لینا ہے، حد درجہ تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ وہ اندر آنے والے شخص کو شمع تصور کرتے اپنے دھیان میں مگن بولی، اور دروازے کے نزدیک کھڑا آہت نگاہوں کے سامنے اس کی دعوت نظارہ بنی بے داغ پشت دیکھ تھوک کا گولا نکل گیا۔ اس پر مستزاد اس کی مدد کی درخواست۔ وہ جو اپنی بدلتی کیفیت پر بمشکل قابو پائے کمرے کا رخ کر گیا تھا، سینے میں جاگتے جذباتوں پر بند نہ باندھ پایا۔ خماری اور بے خودی حاوی ہوئی اور وہ قدم در قدم چلتے وفا کے پشت پر آن کھڑا ہوتا ہاتھ آگے بڑھایا اس کے پشت پر موجود ڈوریوں سے الجھا گئے۔ وفا جو شمع کو تصور کر بیٹھی تھی پشت پہ کبھی انگلیوں کے لمس اور کاندھے پر پڑتی دہتی سانسوں کی چبھن محسوس کرتے ٹھٹک سی گئی۔ سر اٹھایا، آئینے میں دیکھا تو آہت کو اپنے انتہائی نزدیک پایا۔ اس کی متحرک انگلیاں اور خمار بھری غماز اپنی پشت پر ٹکی دیکھ اس کا سانس سینے میں الجھا، جبکہ رنگت سلہ کر سرخ اندھاری ہوئی۔ دوسری جانب آہت کے جذبات بے لگام ہوتے اسے اس در پر لیا کہ وہ تمام باتیں پشت پر ڈالتے مقابل کے لمس کو محسوس کرنے کے واسطے بے تاب ہوا۔ قبل اس کے وہ جھکتے وفا کی پشت پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا
दरवाज़ा धड़ल्ले से खोले शम्मा अंदर चली आई। आहत फौरन वफ़ात से यूँ दूर हुआ मानो उसने बिजली की रंगी तार को छू लिया हो। ओप्स! आई आई एम सॉरी। म मैं तो बस मैं चली जाती हूँ, आप दोनों जारी करें अपना रोमांस। शम्मा बौखलाते फ़ौरन पलटती शरीले लहजे में कहते उन दोनों को खफ़त में मुब्तला करते कमरे से निकलती चली गई। आहत ने बालों में हाथ फेरते अपनी बेखुदी पर खुद को कोसा जबकि वफ़ा सर झुकाए लब चबा गए। डैम इट! वो बाल जकड़े चीखा। शम्मा यकीनन उन दोनों के माबैन नज़दीकी देखी समझ बैठी होगी कि वो ये रिश्ता अपना चुका है। मतलब वो अपने लफ्ज़ों का झूठा साबित हुआ। पल में उसे इश्तियाल ने आन घेरा और ये इश्तियाल का गुब्बारा पास खड़ी वफ़ा के सर पर ही फूटना था। यही यही चाहती थी ना आप? यकायक उसका बाजू जकड़े उसे अपने नज़दीक करता वो गुर्राया। कि क्या चाहती थी? वफ़ा उसे अचानक अफ्ताद और मुकाबिल को तहशदा देख सटपटा सी गई। ये नज़दीकी दरमियान में हाइल करते बावर करवाना चाहती थी ना आप कि मैं आपको कबूल कर चुका हूँ। जानते बूझते खुद को दावत नज़ारा बनाए मेरे आगे पेश कर रही थी कि मैं जज्बात की रो में बहता हद पार करते आपको अपना जाता है। मुझ आहत के बाकी लफ्ज़ों का गला आरिस पर रसीद होने वाले थप्पड़ ने घोंटा था। आहत बाएं आरिस पर हाथ रखे हुए यकीन नजरों ने अपने सामने खड़ी वफा की जानिब देखते गया जिसका नाजुक वजूद मारे गम व इश्तियाल लरस रहा था जबकि आंखें नम होने के साथ साथ खून छलका रही थीं। एक लफ्ज़ नहीं, अब एक लफ्ज़ और नहीं। बहुत कह लिया तुमने और मैंने सुन लिया, लेकिन अब मैं कहूँगी और तुम सुनोगे। अंगिश्ते शहादत की उँगली उठाए वो उसे तंबीह कर गई। इल्ज़ामात, तज़हीक और तज़लील खामोशी से बर्दाश्त करती चली जा रही हूँ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लफ्ज़ों की मार मारते चले जाओगे। तुम्हारा लहज़ा, तुम्हारे लफ्ज़ मुझे ये बावर करवा गए हैं कि मुझे एक ऐसे शख्स के साथ बाँध दिया गया है जिसमें महज़ बचपन है, बुर्दबारी नहीं। तुम्हारे आगे खुद को पेश करना मिस्टर आहत इस शादी की हकीकत तस्वर है मुझे और इस कदर इज्जत नफ्स रखती हूँ कि एक बार तुम्हारे ठुकराए जाने के बाद तुमसे कोई उम्मीद कोई तवक्को नहीं रखो। जिस तरह ये रिश्ता तुम्हारे सर थोंपा गया है उसी तरह मैं भी मजबूर हूँ इस रिश्ते को निभाने के वास्ते। कहा था ना तुमने कि ना मुझे मेरे हकूक सौंपोगे ना मुझसे अपने हकूक पूरे करवाओगे। इस पर अटल रहो क्योंकि मैं इन लफ्जों को तमाम उम्र याद रखते तुमसे तवज्जो की मोहब्बत की अपनायत की भीख नहीं मांगूंगी। खामोशी का ज़ोर टूटा था और ज़ुबान आज़ाद होते उसके दिल में पनपता तमाम गुबार निकाल बाहर फेंक गई थी। उसके लफ्ज़ मज़बूत थे लेकिन आँखें वो बहते उसकी मज़बूती का भरम तोड़ रही थीं। वो आरिस पर बहते आँसू हाथ की पुष्ट से साफ करते एक ज़ख्म में निगाह मुकाबिल पर डाले वॉशरूम में जा बंद हुई। जबकि आहत वो उसके रद्दमल पर कई सानिये गंग रहा था। होश तब आया जब वॉशरूम से वफ़ा को सादा स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस बाहर आते देखा। आहत की नज़रों ने उसके सर से पैर तक जायज़ा लिया। भीगे बालों से गिरती पानी की बूंदें और बलखाते भीगे बदन से चिपका लिबास वो ज़ब्त के बायस लब्बा हम भींच गया। जोरदार तमाचा खाने के बाद भी दिल बेईमान हो चला था जबकि वफा ने मुकाबिल को यूं नजरअंदाज किया था मानो वो हो ही ना। बिस्तर के कोने में दराज होते वो लाइट्स बंद करती अपनी जल्दी आंखें मूंद गई। देर वॉशरूम में किस्मत की उस बदनसीबी पर आंसू जो बहाए थे। आहद ने भी सर झटकते सोफे की राह ली। बेड पर उसके पहलू में दराज होने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। क्या पता फिर उसके हद दर्जा नजदीक चला जाता। मैं सोच रहा था आहद और वफा के वलीमे के साथ शम और दिलावर की रुख्सती भी कर दी जाए। यूं लगे हाथों में दूसरे फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊंगा। डाइनिंग टेबल पर छाई खामोशी को खालिद साहब की नर्म आवाज ने तोड़ा। प्लेट में सर झुका जबरदस्ती नवाले चबाते आहद और वफा ने बैक वक्त सर उठाए एक दूसरे की जानिब भौनक बंद से देखा। वो निकाह के बाद वलीमे की उम्मीद हरगिज नहीं रखते थे जबकि शम्मा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा। वो माथे पर बल लेना गवारी चेहरे पर सजाए और दिलावर उसके तासुरात मुलायजा फरमाते थकान भरा सांस भर गया। बाबा, मैं अभी तैयार नहीं रुखसती के लिए। दो टोक अपना फैसला सुनाते वो दिलावर की खुद पर टिकी नजरें नजरअंदाज करते अपने कमरे की जाने बढ़ गई। दिलावर ने जब से मुठियां भींची जबकि खालिद साहब परेशान हो उठे। वो आहत को तो आगाह कर गए थे कि उसके सामने रखी जाने वाली शर्त हर किस दिलावर की नहीं बल्कि वो उनका एक मोहरा थी लेकिन शमा को बताना वो भूल बैठे थे। या ये कह लो कि उन्हें अंदाजा न था कि शमा उनकी चाल न समझ पाते दिलावर और अपने दरमियान रंजिश पैदा कर बैठेगी। लेकिन अब उसका रुखसती से इनकार उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया था। और मैं वलीमे के लिए कबलस खालिद साहब कुछ कहते आहद ने वफा से नजरें फेरे जवाब दिया। लेकिन क्यों? खालिद साहब मुस्तफसर हुए। क्योंकि वलीमा हलाल होना चाहिए बाबा। मुख्तसर से सादा सा जवाब था जो खालिद साहब और दिलावर के साथ साथ वफा की रंगत भी सुर्ख कर गया। खालिद साहब ने उसे घूरी से नवाजा लेकिन यहाँ फिक्र किसे थी। वो लापरवाह सा नाश्ता तनावल करने लगा। बाबा, मुझे आपको आगाह करना था मैं जॉब शुरू कर रही हूँ। हालिया ही मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी। वो चाहते हैं मैं जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी बतौर प्रोफेसर ज्वाइन करूँ।
وفا نے مقابل کی بے باکی کے سبب گھیرتی شرم و خفت کو سر جھٹکتے خود سے دور کرتے کہا۔ آہت کا نوالہ حلق میں اٹکا جبکہ دلاور اور خالد صاحب کو خاموشی نے آن گھیرا۔ وہ اجازت نہیں مانگ رہی تھی، آگاہ کر رہی تھی اور ان کے پاس انحراف کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وفا ایک نظر تینوں نفوسوں پر ڈالتے کرسی سے اٹھتے قدم آگے بڑھا گئے۔ اس کے جاتے ہی دلاور نے شمع کے کمرے کا رخ کیا جبکہ آہت خالد صاحب کو تنہا ٹیبل پر چھوڑے وفا کے پیچھے لپکا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ آہت! وہ کمرے میں داخل ہونے کی در پر تھی کہ عقب سے آتا آہت اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ آہت اس کی بات نظر انداز کرتا اس نے ہنوز اپنے گریز میں جکڑے کمرے میں داخل ہوتا بولا، پلیز آہت، میرے سر میں شدید درد ہے، فی الوقت میں تمہاری بچکانہ بحث مباحثہ میں نہیں پڑ سکتی، چھوڑو مجھے۔ یوں تو مقابل کی کلائی پر جمے انگلیوں کا لمس اور وجود سے اٹھتی کلون کی مہک اس کے اعصابوں پر سوار ہو رہی تھی، لیکن فی الحال وہ تکرار سے دامن بچانا چاہتی تھی۔ بچگانا؟ کبھی بچپنا تو کبھی بچگانا؟ آپ ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں وفا؟ کہ میں ایک چھوٹا بچہ ہوں جو ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑنے لگتا ہوں، لڑنے لگتا ہوں؟ وہ تب اٹھا تھا، کلائی چھوڑا اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا اس کی فرار کی تمام راہیں مسترد کر گیا۔ ہاں، 4 سال چھوٹے ہو تم تو بچہ ہی سمجھو گے نا؟ وہ سٹپٹا اٹھی تھی مقابل کی بے تکلفی سے، لڑکھڑاتے لہجے میں جواب دیا۔ آہت کی بھویں تن اٹھی۔ بچے کے علاوہ شوہر بھی سمجھ سکتی ہیں آپ مجھے۔ 4 سال چھوٹا ضرور ہوں لیکن اس قدر توانا وجود اور دراز قد ہے کہ آپ میرے سامنے دھان پان سی لگتی ہیں۔ وفا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جتایا وفا نے ایک نظر اس کے چوڑے کاندھے اور توانا سینے پر ڈالی۔ مقابل سونے درست ہیں۔ وہ دیو کی مانند تھا اور وہ ننھی سی پری جو اس پل اس کے چنگل میں قید تھی۔ شوہر جیسی ایک بھی حرکت سر انجام نہیں دیتے تم؟ وہ خفت زدہ سی بلاواسطہ طور پر زبانی لفظوں کا انتخاب کر کے جس کا اندازہ اسے نہیں آہت کو بخوبی ہوا اور اس کا پتہ اس کے لبوں پر کھلتے تبسم نے دیا۔ شوہر والی حرکت برداشت کر پائیں گی آپ؟ اس کی ناک سے ناک جوڑے کو ادھری بوجھل آواز میں کہا۔ مطلب؟ وفا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ یہ غماز، یہ انداز، خدایا، یہ عجب سی سنسناہٹ اس کے وجود میں دوڑا گئے تھے۔ مطلب گر سمجھا دوں تو کیا نظریں ملا پائیں گے یا شرم سے دامن بچائیں گے؟ سوال کے بدلے سوال، وہ بے انتہائی دل فریب انداز میں۔ وفا کے عارض پہ سرخی چھائی اس کے لفظوں کے پیچھے کا مفہوم جانتے۔ کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کرے تم آہت؟ ہوش میں آ۔ وہ محجوب سی ہوتی اسے دور دھکیلتے درمیان میں دوری حائل کر گئی۔ شروع آپ نے کی تھی۔ آہت کو بھایا اس کا شرمیلا رخ، کاندھے اچکائے جواب دیا۔ وہ بات کا رجوع ہی طوفان بنے کرنے آئے تھے۔ بات کا رخ بدل ڈالا مقابل کا شوخ انداز دھڑکنوں میں تلاطم جو مچا رہا تھا۔ ہاں، یاد آیا آپ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ میں ایک لاؤبالی شخص ہوں جو اپنی بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا؟ آہت نے فوراً شوخی کا چولہا اتار پھینکتے اسپاٹ آواز میں دریافت کیا۔ پہلے بیوی کو بیوی مان لو، پھر میرے اس فیصلے پر سوال اٹھانا۔ آہت، جیسا سوال ویسا جواب۔ دوبدو کہتے وہ ایک تیکھی نظر آہت پر ڈالے کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گئی۔ پل میں تولا، پل میں ماشا والا حساب تھا۔ پل بھر پہلے وہ ہر حد پار کرتے غربت کے لمحات قائم کرنے کے در پر تھا اور پل بھر بعد اڑگل بن بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ ان کی نزدیکی، ان کا چہرہ، ان کے بدن سے اٹھتی مہک آخر کیوں مجھ پر حاوی ہو رہی ہے؟ میں لاکھ چاہنے کے باوجود سرد بحر اختیار نہیں کر پا رہا ہوں۔ آخر نکاح سے قبل کیوں میرے احساسات یوں نہیں تھے؟ نکاح سے قبل وہ میرے لیے محض ایک گھر کا فرد تھی، لیکن اب نکاح کے محض ایک دن بعد ہی وہ میری توجہ کا محور بن بیٹھی ہیں۔ اف، یہ سب کس قدر جھنجھلاہٹ زدہ ہے۔ وہ بند دروازے کو تکتے بالوں میں انگلیاں پھنسائے زیر لب اپنی ہی کیفیت خود سے بیان کر گیا۔ نادان تھا جو ناواقف تھا نکاح کی طاقت سے محروم، وجود کی لذت سے اور رشتہ ازدواج کی خوبصورتی سے۔ وہ رخصتی سے منع تو کر رہی تھی لیکن اب اوندھے منہ بیڈ پر دراز تکیے میں منہ چھپائے اپنے ہی فیصلے کے سبزار و قطار ہو رہی تھی۔ یکلخت دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کی جانب دیکھا تو دلاور کو کھڑا پایا۔ آنسوں میں مزید روانی در آئی۔ آخر کو یہی شخص تو تھا اس کی اذیت کا ذمہ دار۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ تماشا دیکھنے میرا کہ کیسے میں اپنے ہی فیصلے پر آنسو بہا رہی ہوں؟ وہ تنگ کر اس کے نزدیک آتے بولی، نہیں، میں وجہ پوچھنے آیا تھا رخصتی سے انکار کی تمہاری بیگانگی اور بے تنائی کی۔ دلاور کا ضبط آزما گیا اس کے آرس پر گرتے آنسو۔ ہاتھ آگے بڑھاتے اور موتیوں کو مٹھی میں قید کرنا چاہا لیکن نہ کر سکا۔ اس کا چھونا یقیناً شمع کو اس وقت پرسکون کر دینے کے بجائے اشتعال دلا جاتا۔ اوہ، لگتا ہے آپ کی یادداشت کمزور ہے دلاور صاحب، لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ میں ہوں نا، میں یاد دلاتی ہوں کہ آخر وجہ ہے کیا۔ وہ آنسو بے سے رگڑ کر صاف کرتی سر اس بات میں زوروں سے ہلا گئی۔ دلاور کا روم روم سماعت بنا۔ میری نظر انداز اور رخصتی کے انحراف کی وجہ آپ ہے۔ آپ کے وہ لفظ ہیں جن کی بازگشت میری سماعتوں میں ہوتے میری روح زخمی کر جاتی ہے۔
क्या कहा था बाबा से? क्या शर्त रखी थी आपने? कहा था कि अगर भाई वफ़ा को निकाह में कबूल करेंगे तभी आप मेरी रुख़्सती लेंगे, वगरना तमाम उम्र मैं आपके नाम पर बैठी अधूरी रहूँगी। एक रिश्ता जोड़ने के लिए आप दूसरा रिश्ता दाँव पर लगाने चले थे। ये वो लफ्ज़ हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। मैं भुलाना चाहती हूँ आपकी ज़ुबान से अदा हुए इन लफ्ज़ों को। मैं आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। आपके बाजुओं में कैद सकून की नींद सोना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही दिलावर। उसका लहज़ा तल्ख़ से यकदम नर्म हुआ था और फिर बेबस। दिलावर को अपने लफ्ज़ों से शशदर छोड़े वो दरमियान में हाइल एक कदम की दूरी मिटाए दिलावर के सीने आने लगे। कुछ करें दिलावर, खुदारा कुछ करें। यूँ मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊँगी। मेरी नज़रअंदाज़ी, मेरी तलख़ी आपसे ज़्यादा मेरे लिए सुहाने रू बन बैठी है दिलावर। कुछ करें कि मैं आपको बोले गए वो लफ्ज़ भूल जाऊँ। नम आवाज़ में इल्तिजा की। दिलावर ने हाथ उसकी गिरद लपेटने के बजाय पुश्त पर बांधे और सुरडोरों से मुज़य्यन आँखें मीच कर खोली। वो उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा गई थी। ये जाने बिना क्या है वो ख़तावर भी है या नहीं? दिलावर को सीने में आग का लाल जलता महसूस हुआ, जिसकी लपेट में उसका रोम-रोम आया और अगले ही पल वो शमा को खुद से दूर कर गए। क्या तुमने ये लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से सुने थे? शमा? स्पार्ट लहजे में इस्तफ़सार किया। नहीं। शमा ठटक सी गई। उसकी बनाई गई दूरी और लहजा महसूस करते। फिर आखिर कैसे तुम तक इन लफ्ज़ों की रसाई हुई? दूजा सवाल। ब बाबा ने कहा कि आपने शर्त रखी दिलावर। शमा का लहजा लड़खड़ाया। चाचू की ज़ुबान से अदा हुए लफ्ज़ों को तुम हकीकत मान बैठते मुझे मोरद इल्ज़ाम ठहराते सज़ा दे रही थी। मुझे क्या ख़ेज़ है ना, क्योंकि मुझे गरूर था अपनी मज़बूत और पुख्ता मोहब्बत पर कि झूठे लफ्ज़ों की हल्की हवा भी मेरी मोहब्बत की इमारत को मसमार नहीं कर सकेगी। लेकिन मैं गलत था। दिलावर लबों पर इस्तेज़ाई मुस्कान सजाए गोया हुआ और शम्मा को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो जज़्बात के रों में बहक दी गलत कदम उठा गई है। दिलावर, वो मैं समझ वज़ाहत देनी चाहिए, लेकिन दिलावर उसकी बात काट गया। तुम ये समझी कि वो दिलावर जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी का मकाम दे गया है, वो दिलावर जो तुम्हें अपनी साँसों की ज़मानत मानता है, वो तुमसे बने एक मोहब्बत और हलाल रिश्ते पर शर्त लगा बैठेगा। काश तुम मुझे कसूरवार जानते सज़ा देने से कब मुझसे पूछती या चाचू से दरियाफ़्त कर लेती कि आए ये लफ्ज़ मेरे हैं भी या नहीं, या महज़ आहत को रज़ामंद करने का एक हथियार है। मुझे आज अफ़सोस हुआ है अपनी मुख़लसी पर, अपनी मोहब्बत पर, अपनी वफ़ा पर, चूँकि ये तीनों चीज़ें भी तुम्हारा मुझ पर एतबार मज़बूत नहीं कर पाईं। वो शदीद दिलबर्दाश्ता हुआ था और अपनी दिलबर्दाश्तगी का इज़हार बरमला करते हुए शम्मा को पशेमानी और पछतावे की आग में झोंकता पलट गया था। और अकब में ठहरी शम्मा माऊफ़ ज़हन लिए घुटनों के बल ज़मीन पर गिरते खुद में सिमट सी गई थी कि अब गलतफ़हमी के बादल छट से गए थे और हर शय, हर पहलू साफ़ आया हो चला था। जामिया कराची की उस मख़सूस जमात में अफ़रा-तफ़री सा माहौल था। जमात की शुरुआती कुर्सियों पर बराजमान तलबा जहाँ किताबों में सर्दी पढ़ाई में मुनहमिक थे, वहीं आखिरी बेंच पर बराजमान तलबा ने उधम मचा रखा था। माँ सिवाय आहत के, जो मामूल से हटकर आज खामोश था। हफ्ता गुजर गया था निगाह को और उस एक हफ्ते में वो जज्बात के रोलर कोस्टर से गुजर चुका था। ऐसे ऐसे एहसास सीने में सर उठा चुके थे जिनसे वो नाश्ता रहा था। और फिर आज सुबह का मंजर जब वो सुर्ख रंग के लिबास में सजी यूनिवर्सिटी जाने के लिए रवाना हुई थी। उसके कैचर में मुकीद बाल और लबों की लाली जहाँ आहत को मबहूत कर गई थी, वहीं ये एहसास कि जहाँ वो काम की नीयत से रवाना हुई है, वहाँ मौजूद मर्द उसे नज़र उठाकर न देख लिए, उसे बेचैन कर गया था। यकदम जमात में खामोशी ने बसेरा किया और ये खामोशी आहत को सोचों के तसलसल से आज़ाद करते होश में ले आई। उसने नज़रें उठाए, सबकी नज़रों के ताक़ुब में देख और हैरत ज़दा सा हुआ। उसके ऐन सामने वफ़ा पेशावराना मुस्कान लबों पर सजाए खड़ी थी। उसकी यहाँ मौजूदगी आहत को खटकी। आखिर वो यहाँ किस मकसद से चली आई थी? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी नई प्रोफ़ेसर वफ़ा अल्माज़। वफ़ा ने तारुफ़ दिया और आहत को ज़हन में उमड़ाते सवाल का जवाब मिला। तो वो उस यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफ़ेसर काम करने आए हैं? आहत की हैरानगी दूर हुई तो एक तपश ने उसे अपने हसार में लिया। मोहतरमा ने अपने नाम के साथ आखिर उसका नाम क्यों कर नहीं जोड़ा? ये बात उसके तैश का सबब नहीं बनने वाली थी, लेकिन बन बैठी थी। नई उस्ताद दिलकश है। पास बैठे लड़के ने हाँक लगाई और राहत के नकोश तन उठे। रंगत में बला की सुर्खी छाई। उसके तैश में ये हाँक मजीद इजाफा कर गई थी, जबकि वफा ने लब भींचे एक सख्त नज़र उस नौजवान पर डाली। मेरी कोशिश है कि मैं नरमी से पेश आऊं, लेकिन तब तक जब तक आप सब तमीज़ और एहतराम का दामन नहीं छोड़ते। जिस दिन आप में से किसी ने हद पार की, उस दिन मेरी सख्ती से सामना करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है आप में से कोई एक भी नहीं चाहता होगा कि वो तपती गर्मी में ग्राउंड में नंगे पाँव खड़ा रहे। नरमी से तलकीन करते वो बोर्ड की जानिब पलट चुकी थी, लेकिन एक नज़र आखिरी बेंच पर सीने पर हाथ बांधे अपनी जानिब टिकटिकी बांधे सुलगती नज़रों से देखते आहत पर डालना न भूली थी। हत्ता कि वो तो जमात में दाखिल होती उसकी मौजूदगी से आशना हो चली थी। तभी दिल पसलियों से सटक रहा था।
تبھی تو مقابل کی آسانی کے لیے اس نے اپنا تعارف وفا آہد کے بجائے وفا الماس دیا تھا۔ یوں لیکچر ختم ہونے تک آہد کی نظروں کا مرکز وفا رہی اور وفا ان نظروں سے سخت جذبس حتی الامکان عمل رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ کلاسز ختم ہونے کے بعد راہداری سے گزرتا وفا کا متلاشی تھا کہ دفعتاً راہداری میں موجود آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نسوانی ہاتھ اس کا گریبان جکڑے اسے اندر کھینچ گئے۔ کچھ یوں کہ اب آہد کاندھے پر بیگ ڈالے دیوار سے لگا کھڑا تھا اور اس کے انتہائی نزدیک موجود نسوانی وجود اس کے لبوں پر ایک ہاتھ جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی ٹی شرٹ سے جھلکتے مضبوط بازو پر رکھے اسے مدہوش نظروں سے گھور رہا تھا۔ چیخنا مت آہد، میں ہاتھ ہٹا رہی ہوں، وفا نے تنبیہ کی۔ آہد نے سر ہلاتے اسے تسلی دی جبکہ دل جو تھا وہ پسلیوں کی سلاخوں سے ٹکراتے آزاد ہونے کی در پر تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ وفا نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا جبکہ دوسرا ہاتھ یوں ہی اس کے بازو سے سرکتا اس کے سینے پر آن ٹھہرا جسے وفا تو نہ محسوس کر پائی لیکن آہد اس لمس کی سرسراہٹ تن بدن میں پھیلتی محسوس کر گئے۔ یہ کچھ زیادہ رومانٹک طریقہ نہیں بات کرنے کا، بلکہ یہ تو الٹ ہو گئے۔ میری جگہ آپ کو ہونا چاہیے تھا اور آپ کی جگہ مجھے۔ آہد گہرا سانس بھرتے سر جھکائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ مطلب؟ وفا نے نہ سمجھی سے دریافت کیا۔ مطلب یہ، آہد کہتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے گرفت میں لیتا دیوار سے لگا گیا۔ کچھ یوں کہ اب آہد اس کے پہلو پر ایک ہاتھ جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نزدیک دیوار سے لگا کھڑا اس پر حاوی تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ رول ریورس ہوتے اچھے نہیں لگ رہے تھے لیکن اب اچھا لگ رہا ہے، اس کے سانسوں میں سانسیں بھرتے دل فریبی سے کہا۔ بولی نا کیا کہنا تھا آپ نے؟ اسے خاموش خود کی جانب تکتا دیکھ اسے بولنے پر اکسایا۔ ایسے؟ وفا نے لرزے لہجے میں اپنے بالوں پر رکھے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں ایسے۔ کیوں، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اور ہاں، 1 منٹ یہ ہاتھ یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ مقابل یقیناً جون کی گرمی میں پاگل ہو اٹھا تھا جو اس کے پہلو سے ہاتھ ہٹاتا اب اس کی کمر کے گرد دونوں بازو حمائل کرتا اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ پرفیکٹ کہیں کیا کہنا تھا اب؟ وفا کی بے یقینی کے سبب پھیلتی آنکھیں اور سانولی رنگت میں گھلتی سرخی دیکھ وہ شوخ ہوا تھا اور وفا گھبراہٹ میں مبتلا۔ تم پاگل ہو گئے ہو آہد؟ وفا بڑبڑائی اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ آہد کی سماعتوں سے مخفی نہیں رہی۔ شاید اس کا ہی انداز اپنا دھیمے لہجے میں کہا۔ وفا نے تعصب سے سر نفی میں ہلاتے مزاحمت کا ارادہ ملتوی کیا۔ مزاحمت کرتی بھی کیوں، یہ نزدیکی دل کو بھی جو بھا رہی تھی۔ تمہیں یوں یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہتی ہوں اس یونیورسٹی میں کوئی بھی شخص ہم دونوں کے مابین بنے رشتے سے واقف نہ ہو، اور میں جانتی ہوں کہ تمہاری چاہت بھی یہی ہے کہ یہ رشتہ دنیا کی نظروں سے مخفی رہے۔ اسی سبب ہم دونوں گھر کے باہر یا تو محض کزنز ہیں یا پھر استانی اور طلبہ۔ وہ نظریں جھکائے آہت کے تاثرات جانے بنا دیکھے بنا کہتی چلی جا رہی تھی اور آہت کی بدسبی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھتا چلا جا رہا تھا۔ لمحہ لگا تھا اسے پھر سے اپنے خول میں سمٹنے میں۔ وفا کے یہ لفظ اسے اپنے ان لفظوں کی یاد دلا گئے تھے جو اس نے نگاہ سے قبل خالد صاحب سے کہے تھے۔ وفا کے گرد اس کا ہنسا ٹوٹا اور درمیان میں دوری حائل ہوئی۔ وفا نے گہرا سانس بھرتے بے ترتیب تنفس درست کیا اور نظریں اٹھائے آہت کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور حقیقتاً میری چاہت بھی یہی ہے کہ میرے دوست یا یونیورسٹی کا کوئی بھی شخص اس بات سے آشنا نہ ہو کہ آپ میری بیوی ہیں۔ یہ لفظ دل کے نہیں تھے، دماغ کے تھے۔ دل تو اعتراض اٹھا رہا تھا کہ آخر کیوں اس رشتے کو چھپانا، لیکن وہی بات اسے اپنے لفظوں پر کھڑا اترنا تھا۔ وفا کا دل اداسی کی چادر اوڑھ گیا۔ شاید موہوم سی امید تھی کہ وہ اعتراض اٹھا جائے گا۔ میری طرف سے مطمئن ہو جا حد، میں ہرگز اس رشتے کا خلاصہ نہیں کروں گی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی امید اور توقع پر تلخی سے مسکراتے اسے مطمئن کر گئے۔ آہد نے سر کو خم دیتے ہوئے ایک آخری نظر اس پر ڈالنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ اس کا موڈ چند پل قبل جس قدر خوشگوار تھا اس قدر ہی بگڑ چکا تھا۔ میں جانتی ہوں میرا تمہاری بیوی کہلانا تمہیں تمہارے دوستوں کے سامنے شرمندہ کر سکتا ہے، لیکن بے فکر رہو، میں تمہیں اس شرمندگی کا سامنا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوتی آہت کے پشت تکتے تصور میں اسے ہم کلام ہوتے کرسی پر اپنی جگہ سنبھال گئی۔ اس بات سے سرے سنجان کی ایک تیسری آنکھ ان دونوں کو دیکھ چکی ہے اور ان آنکھوں میں بھلائی نہیں برائی ہے۔ ہیلو آہت، کیا حال ہے؟ وہ وفا کے آفس سے نکلتا تنفن کرتا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اگرب سے ابھرتی آواز سنتے ضبط سے آنکھیں میچ گئے۔ ارسلان فوراً اس کے روبرو آیا۔ بہتر اسی میں ہے ارسلان کہ میرے راستے سے ہٹ جا، وگرنہ اس پل میں تمہارے ساتھ کیا کر بیٹھوں میں خود نہیں جانتا تھا۔ وہ واقف تھا اس پل خود کو گھیرتے اشتعال کی شدت سے، اسی سبب وارن کر گیا، لیکن ارسلان ڈھیٹوں کا ڈھیٹ ثابت ہوا۔ اف، اس قدر غصہ! چل یار، میں کون سا اس وقت تم سے لڑنے آیا ہوں، بات کرنے آیا ہوں۔ ویسے کیا خیال ہے نئی مس کا؟ ارسلان نے پینٹ کی جیب پہ ہاتھ ڈالے آخری دو لفظوں پر خاصا زور دیا۔ آہت کے دماغ کے شریانے تڑخ سے گئے۔ ارسلان کے لبوں پر پھیلی مسکان اور نگاہوں میں تیرتی کمینگی دیکھ اسے ضبط کرنا مشکل ہوا۔ پیاری ہے۔ آہت کو
خاموش دیکھ وہ بولا اور آہت کی ضبط کی طرح میں ٹوٹ سے گئی۔ وہ شیر کی ماں نے اس پر جھپٹا اور پل میں اسے زیر کر گیا۔ اطراف میں طلبہ شور کی آواز سنتے فوراً آہت کی جانب بڑھتے ارسلان کو اس کی گرفت سے آزاد کروا گئے۔ چھوڑو مجھے۔ آہت اپنے دونوں بازو طلبہ کی گرفت سے آزاد کرتا آگے بڑھتے ہی دونوں جوانوں کے سہارے کھڑے ارسلان کی تھوڑی جکڑے اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ ایک گھٹیا لفظ یا گندی نظر تجھے موت کے قریب پہنچا سکتی ہے۔ یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اس کے بعد میں وارننگ نہیں دوں گا، انجام تک پہنچاؤں گا۔ اس کے کان میں صفاقی سے کہتا وہ ایک آخری مکہ اس کے منہ پر رسید کرتا وہاں سے روانہ ہوا اور ارسلان آگے کا لایا عمل سوچتے زخموں سے چور ہونے کے باوجود مسکرایا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اور آہت جانی دشمن تھے۔ جہاں آہت پڑھائی سے لے کر کھیل تک میں مہارت حاصل رکھتا تھا، وہیں ارسلان ہمیشہ دوسرے نمبر پر آنے کے سبب اسے خار کھاتے حسد کرتا آیا تھا اور اس کا یہ حسد کئی بار یونیورسٹی میں ان دونوں کے جھگڑے کا سبب بن بیٹھا تھا۔ نئے دن کا سورج طلوع ہو چلا تھا جہاں شمع خالد صاحب سے تمام حقیقت جان لینے کے بعد دلاور کو بنانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، وہیں وفا کو آہت کے انداز الجھن اور اشتبے میں ڈال گئے تھے۔ کل آفس میں ہوئی ملاقات کے بعد آہت یکسر بدل سا گیا تھا۔ نہ شوخی تھی نہ گفتگو، محض خاموشی تھی، اور یہ خاموشی وفا کو ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ اس بات کا اسے ادراک تو ہو چلا تھا کہ وہ آہت کو دل سے شوہر تسلیم کر چکی ہے، وہ اس کی جانب مائل ہو چکی ہے، وہ اس کی دھڑکنوں پر قادر ہو چکا ہے، لیکن اس بات کا اظہار کرنا اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ اسی سبب اس نے بات کو خود تک محدود رکھا تھا۔ یونیورسٹی میں قدم رکھتے اسے عجب سے احساس نے آن گھیرا۔ سب کی نظروں کا مرکز شاید وہی تھی یا اس کا وہم تھا۔ قدم در قدم آگے بڑھاتے وہ آہت کی متلاشی تھی، لیکن قدم بیچ گراؤنڈ میں ہی تھم سے گئے تھے۔ نظروں نے جو منظر دیکھا وہ اس کے قدموں تلے جان نکال گیا۔ بیچ گراؤنڈ میں لگے بورڈ پر اس کی تصاویر چسماں تھیں، اس کی اور آہت کی، جو یقیناً کل آفس میں ہوئی ملاقات کی تھی، لیکن لی اس اینگل سے تھی کہ دیکھنے والے کو وہ نامناسب معلوم ہو رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس کا وہم نہیں تھا، لوگ واقعی اسے گھور رہے تھے، حقارت سے، کراہیت سے۔ لو آ گئی محترمہ، پوچھو ذرا ان سے کہ آخر کیوں یہ اپنے طالب علم کے اس قدر نزدیک کھڑی تھی؟ آخر رشتہ کیا ہے ان کا حد سے؟ ایک زہر خند آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور پھر یکے بعد دیگرے آوازیں جو کچھ یوں تھیں۔ شکل سے تو معصوم لگتی ہے۔ توبہ، آج کل کی عورتیں عمر کا فرق بھی نہیں دیکھتی۔ آج یونیورسٹی کا ایک نامور طالب علم ہے، ضرور اس نے سفارش لگوا کر اسے یہاں نوکری دلوائی ہوگی۔ طرح طرح کے فکرے تھے جو حدت آمیز تھے، تضحیک آمیز تھے۔ وفا کا سر زوروں سے نفی میں ہلا جبکہ اسے اپنے قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی۔ ایک ہی دن میں کیا سے کیا ہو چلا تھا۔ اس کا کردار برہنہ حالت میں مجمع میں کھڑا تھا اور لوگ اس پر قالق پھیر رہے تھے۔ اس نے نم نگاہیں اٹھائے، اطراف کا جائزہ لیا، آہت کی تلاش کی۔ وہ اس کا محافظ تھا، اسے بچا سکتا تھا، اس رشتے کا خلاصہ کرتے، لیکن وہ ایک ایسے رشتے کا خلاصہ آخر کیوں کرے گا جو اس کے نزدیک شرمندگی کا باعث تھا۔ وہ اسے 4 سال بڑی تھی اور عمر کے اس فرق کے مستضاد کام سی شکل و صورت کی حامل لڑکی، جو شاید ہی اس کے معیار پر پورا اتر پائے۔ یہ آہت کے خیالات نہیں تھی، یہ وفا کے دل میں موجود وہ احساس کمتری تھی جو ہر ایک ہی دھتکار کے بعد اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ جو ہی اس سوچ نے، اس سوال نے اس کے ذہن میں جگہ بنائی، اس کی تلاش ختم ہوئی۔ وہ سر جھکا گئی اور عین اسی پل شیر کی سی دھاڑ فضا میں گونجی۔ خاموش ہو جاؤ سب، ایک لفظ مزید نہیں۔ آہت وہاں پہنچے تمام صورتحال سے واقف ہوتا اور یہ دھاڑ وہاں خاموشی لانے کا باعث بنی۔ آہت نے خون آشام نظروں سے وہاں موجود ہر ایک فرد کو دیکھا اور پھر اس بورڈ کی جانب۔ بورڈ پر چسمن تصویریں دیکھ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے کس گئے، مانو اس کی نظر وفا پر پڑے۔ وفا کی زرد رنگت، لغزش زدہ وجود اور آنسوں سے تر چہرہ دیکھ اس کا فشار خون بلند ہوا۔ تیز قدم بڑھاتے وہ بورڈ تک آیا اور ایک ایک کرتے ہی تمام تصاویر ہٹاتے ان تصویروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ ہم کیوں خاموش رہے آہت؟ یہ جامعہ ہے، علم کا حاصل کرنے کی جگہ، یہاں یہ عاشقی ہرگز نہیں چلے گی۔ ایک تو حرام رشتہ بنا اور پھر سینہ تانے اس رشتے کا دفاع بھی کروں؟ ایک لڑکی آگے بڑھتے تنفر سے بولی۔ محترمہ ارسلان کی منگیتر تھی۔ وفا نے لب دانتوں تلے دبائے، امڑانے والی سسکی کا گلا گھونٹا۔ وہی آہت کا بس نہ چلا، ہر ایک شے تہس نہس کر ڈالا۔ مجھ پر انگلی اٹھانے سے قبل اپنے گریبان میں جھانک لو۔ یہ جامعہ ہے، علم حاصل کرنے کی جگہ۔ اس بات سے میں بخوبی واقف ہوں، لیکن شاید آپ بھول بیٹھی تھیں۔ طبی ارسلان سے باقاعدہ 1 سال تک اس یونیورسٹی میں عشق لڑانے کے بعد اسے منگیتر کا رتبہ حاصل کر گئے۔ اور رہی بات میری اور وفا کے رشتے کی، وہ اسے آئینہ دکھاتے وفا کے نزدیک آتا، اس کا ہاتھ استحقاق سے جکڑ گئے۔ وفا نے لرزتی پلکیں اٹھائے، آہت کی جانب پر امید نظروں سے دیکھا۔ وفا میری بیوی ہے، وفا آہت خالد کی بیوی ہے۔ حق حلال کا رشتہ ہے میرا ان سے، ایک ایسا رشتہ جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو وہ انگلی توڑتے
میں اس کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھتے پر قادر ہوں۔ اس نے انکشاف کیا تھا، ایک ایسا انکشاف جس کی توقع وفا کو نہ تھی۔ اس کے آنسوں میں روانی در آئی تھی اور لوگوں کی زبان پر کف لگا تھا۔ امید ہے سب کو جواب مل گیا ہوگا اور میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت کس کی ہے۔ یقیناً اب جو ساتھ ہونے والا ہے اس کے، وہ اس کا مستحق ہے۔ ارسلان کے منگیتر کی جانب دیکھتا وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں دھمکی دے گیا اور پھر یوں ہی وہ بنا آواز سے سکتی وفا کو اپنے حصار میں لیے یونیورسٹی کی دہلیز عبور کر گیا۔ ایک ایسا رشتہ سریعام قبول کرتے جسے تسلیم کرنے کو وہ تیار نہ تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہے کہ جسے کچھ عرصہ قبل تک وہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ گھر تک کا تمام راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ اس وقت آحد کمرے میں موجود دائیں سے بائیں چکر لگاتا اپنے تیش پر قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا، تو وہیں وفا بیڈ پر براجمان آنسو بہاتے اپنی ہی بے جا سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری آحد، میری وجہ سے آج تمہیں ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اور شکریہ اس لیے کہ تم نے سب کے سامنے اس رشتے کا خلاصہ کرتے میرے کردار پر تہمت لگنے سے بچا، جو تمہارے نزدیک شرمندگی کا باعث تھا۔ ظاہر ہے ایک 4 سال بڑی عورت جس کے پاس حسن بھی نہ ہو، وہ تمہارے ساتھ کہاں جچے گی؟ وہ زکام زدہ آواز میں اپنے حسین خیالات کا اظہار کرتے آحد کے تیش میں بتدریج اضافہ کر گئی۔ آحد ایک ہی جیسے اس کے نزدیک آتے اس کے دونوں بازو اپنے گریز میں جگڑتے اسے بیڈ سے کھڑا کر گئے۔ آحد، وفا اس کے اس اقدام پر دھکتی رہ گئی۔ کیا آحد، جب سے شادی ہوئی آپ اپنے ہی ایک تصورات کے غبارے میں قید ہیں، کبھی بچپنا، کبھی بچکانا پن، تو کبھی پاگل اپنی کہتی چلی جاتی ہیں بنا میری سنے۔ ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیں کہ آیا اب اس رشتے کو لیتے میرے کیا خیالات ہیں؟ وہ سخت لاہڑ میں مبتلا اس کے بعد سجن جڑ گئے۔ کیا خیالات ہیں تمہارے؟ وفا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ مقابل کے اس قدر درشت انداز پر تھوک نگلتے دریافت کیا۔ شکر شکر خدا کا کہ آپ نے میرے خیالات جاننے کا تجسس دکھایا، وگرنہ مجھے تو لگا تھا میں تمام عمر آپ کے ان سوچوں اور فیصلوں میں فٹ بال کی مانند ادھر سے ادھر گرتا رہوں گا اور بھول بیٹھوں گا کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں۔ وہ شدید جذباتی آدمی شکرانہ کرتے اب وفا نے منہ کے مختلف زاویے بنائے، اسے خفگی سے گھورا، اور رونا تو وہ بھول ہی بیٹھی تھی۔ کیا چاہت ہے تمہاری؟ وفا من بنائے۔ آپ آپ چاہت ہے میری، نہ جانے کب، کیوں اور کیسے سمجھ سے بالاتر ہے میرے لیے۔ جس رشتے کو میں تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، قبول کرنے کو تیار نہ تھا، اب اسے قبول کرتے آپ کو بیوی کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ آپ ہی میرے تمام حقوق پورے کریں۔ چاہتا ہوں کہ میں آپ پر استحقاق جتاؤں، آپ کو چھو لوں، آپ کو محسوس کر لوں، آپ کی گود میں سر رکھے پرسکون نیند سو جاؤں۔ چاہتا ہوں کہ بنائی گئی تمام دوریاں مٹا ڈالوں۔ چاہتا ہوں ایک پرسکون زندگی کا آغاز کروں جہاں آپ ہوں، میں ہوں، محبت ہو، پیار ہو، وصل ہو، قربت ہو، بس۔ اور مجھے میری چاہت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ میں اس چاہت سے دامن بچانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن مزید نہیں۔ آپ میری توجہ کا مرکز بن بیٹھی ہیں۔ میری تمام حسیات آپ سے جا جڑے ہیں۔ میرا دل، یہ دل اب میرا نہیں رہا۔ یہ آپ کی نزدیکی محسوس کرتے اچھل کود کرتا ہے تو کبھی آپ کی دوری محسوس کرتے تڑپ جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس دل کی ہر دھڑکن آپ کا نام جپ رہی ہو۔ اس کے بازو آزاد کرتا وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے یہ تمام لفظ کئی جذبات میں کہہ گیا تھا، اور وفا کو شبہ ہوا تھا کہ آیا وہ ہوش میں ہے بھی یا نہیں۔ یہ حقیقت ہے یا کوئی حسین خواب؟ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے یہ وفا۔ آپ نے کہا تھا نا، آپ کبھی میری توجہ، میری محبت، میری اپنائیت کی بھیک نہیں مانگیں گی۔ آپ کو مانگنے کی ضرورت پیش آئے گی ہی نہیں، چونکہ میری توجہ، میری محبت، میری اپنائیت اور ساتھ ساتھ میری وفا آپ کا حق ہے، اور میں آپ کو آپ کا حق بنا مانگے سونپنا چاہتا ہوں۔ اب وہ اس کے ہاتھ لبوں سے لگا گیا تھا اور وفا کو اس نرم لمس کی حدت اپنے پور پور میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے ذہن میں چلتی باتیں پڑ گیا تھا، مطلب رشتہ روحانی ہو چلا تھا۔ میں حسین نہیں آحد، اور عمر 4 سال بڑی ہو تم سے۔ وہ اپنے احساس کمتری کا اظہار نم آواز میں کر گئی تھی، جبکہ نگاہیں تمہارے تشکر بہنے کی در پر تھیں۔ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، اور آپ رب العزت کی بنائی گی تخلیق سے بھلا اس کی بنائی گی تخلیق حسین کیوں نہ ہوگی؟ آپ مجھے حسین لگتی ہیں، بلا کی حسین لگتی ہیں، شرماتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مجھے ڈبٹتے ہوئے، اور ہاں، پڑھاتے ہوئے بھی، اور میرے خیال سے میرے اس اظہار کے بعد کسی اور کی رائے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور رہی بات عمر کی، تو یقین جانے آپ کے بدن کے بل اور خد و خال آپ کو مجھ سے چھوٹا ثابت کر جاتے ہیں، اتنا چھوٹا اور نازک کہ اگر میں اپنے سینے سے لگاؤں تو آپ دنیا سے چھپ جائیں۔ وہ گمبھیرتا سے کہتا باقاعدہ اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا تھا، اور وہ محض سوں سوں کرتے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے کو ہے، جہاں تم مجھے قبول ہو اور میں تمہیں۔ اس کے سینے سے لگے مبہم لہجے میں کہا، بالکل ایک ایسا باب جو چاہت سے محبت اور محبت سے عشق کا سفر طے کرے گا، اور یقیناً یہ سفر حسین ہوگا۔ جواباً کہتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اپنے لبوں کا دہکا لمس چھوڑ گئے۔
वफ़ा का वजूद कँपकँपाया। क्या कर रहे हो आहत? मारे घबराहट गलत सवाल पूछ बैठी। वलीमा हलाल कर रहा हूँ। क्या है ना, बहुत ज़ब्त किया खुद पर, जबर किया है। आपको छूने से खुद को बाज़ रखा है लेकिन अब नहीं। वो उसके कान में खुमार से भरी सरगोशी करते उसके कान के लुदान तले दबाए उसे हनूज़ अपने हसाद में जकड़े बिस्तर का रुख कर गया। एक विस्ल की शब के आगाज़ के लिए कुर्बत की हसीन वादियों की सैर के लिए। ज़िंदगी ने वाक़ई काया पलट डाली थी और लेकिन इस बार जो काया पलटी थी वो हसीन थी। ज़िंदगी बिलाखिर पुरसुकून डगर पर चल पड़ी थी। आहद और वफ़ा के वलीमे के हमरा शमा और दिलावर की रुख़सती भी खैर आफ़ियत से हो चली थी। उस वक़्त शमा सुर्ख़ अरूसी जोड़े में मलबूस चाँद सा रोशन चेहरा घूंघट तले छुपाए दिलावर की मुंतज़िर थी। दिल आज की शब और कमरे का माहौल देख पसलियों से सर तोड़ रहा था। वहीं आँखें उसकी ख़फ़्क़ी याद करते नम थीं। मुझे यकीन है, एक बार वो मेरा ये रूप देखेगी तो तमाम नाराज़गी भूल जाएगी। खुद को दिलासा दिया कि अगले ही पल दरवाज़ा खुला। शमा मज़ीद खुद में सिमट सी गई। बटकी जाने बढ़ते कदमों की चाप सुनाई दी और फिर बैठकर दूसरा पहलू वज़न तले दबता महसूस करते उसकी तवक्को पर पानी गिरा। शमा ने घूंघट पलटते हैरत भरी नज़रों से दिलावर की पुश्त को तका। ना कोई लफ्ज़, ना नज़दीकी। मौसूफ़ तो उसकी जाने पुश्त किए दराज़ शायद नींद की वादियों की सैर को जा चुके थे। उसका दिल पसीज सा गया। मुकाबिल ने पिछले दिनों उसे भरपूर नज़रअंदाज करते उसकी दी गई सज़ा का बदला लिया था और अब आज के ख़ास शब को भी वो उससे ख़फ़ा था। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते उसके आरिज़ पे बहने निकले और फिर वो एक आखिरी काविश के तौर पर सिरकती उसके कदमों के नज़दीक आन बैठते उसके कदम छू गई। उसकी उंगलियों का दिलावर के पैरों को छूना था ही कि दिलावर करंट खाता उठ बैठा। ये क्या कर रही हो तुम? कहीं और ज़दा सा इस्तफ़सार किया। माफ़ी माँग रही हूँ दिलावर, माफ़ कर दें मुझे प्लीज़। मुझसे गलती हो गई। मुझे आप पर किए गए एतबार को डगमगाने नहीं देना चाहिए था। मुझे बाबा से पूछ लेना चाहिए था लेकिन मैं हमाकत कर बैठी और अपनी हमाकत के चक्कर में आपका दिल दुखा बैठी। वो ज़ारो-कतार रोते हुए उससे माफ़ी की इल्तिजा कर रही थी और दिलावर का दिल था जो बैठा चला जा रहा था। एक तो उसका रूप सुहाना, दूजा उसके आँसू। उसकी ज़मीर ने उसे मलामत पेश की थी, उसकी नाराज़गी के उस ड्रामे पर जो उसकी ज़िंदगी को इस कदर रुला गया था। श्श! मेरी जान ख़ामोश हो जाओ। बाख़ुदा मैं नाराज़ नहीं। मैं तो महज़ नाटक कर रहा था, तुम्हें छेड़ रहा था। मैं तो इसी पल राज़ी हो गया था जब तुमने मेरी जेब में माफ़ी का एक छोटा-सा ख़त डाला था। दिलावर ने फ़ौरन उसे अपने गले से लगाते उसे उसकी वो काविश याद दिलाई जो वो सबसे पहले उसे मनाने की ख़ातिर कर बैठी थी। मतलब आप नाराज़ नहीं मुझसे? नज़रें उठाए उसे देखते मासूमियत से पूछा। बिल्कुल नहीं। दिलावर ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते उसके आरिज़ पर बहती नमी लबों से चुने। आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं दिलावर। मेरा घूंघट नहीं पलटा, मुझे मुँह दिखाई नहीं दी। औरतों और आपने मुझे इस कदर नज़रअंदाज़ किया। वो अब शिकवा कर रही थी। अब देख रहा हूँ ना, देखूँगा भी और तुम्हारे इस हुस्न को ख़राज भी पेश करूँगा, जो मेरे लिए सजाया गया हो। रही बात नज़रअंदाज़ी की, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि मोहब्बत में महबूब का नज़रअंदाज़ करना किस कदर तकलीफ़ दह होता है। दिलावर ने उसके माथे को लबों से चूमा। मुझे एहसास हो चला दिलावर, वादा करें कि आज के बाद आप मुझे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यूँ, और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी किसी गलतफ़हमी को हमारे बीच ठहरने नहीं दूँगी। हाथ की हथेली फैलाए वादा माँगा। वादा मेरी जान। दिलावर उसका हाथ थामते उसे लिए बिस्तर पर यूँ दराज़ हुआ कि वो उसके बदन तले दबती चली गई। मुँह दिखाए। वो उस कदर नादान न थी जो समझ ना पाती उसका महरम सोर्बत के लम्हात का तमन्नाएँ हैं। घबराहट के मारे बात को तूल दे गई। सही से देख लेने दो, महसूस कर लेने दो, फिर मुँह दिखाए क्या मैं अपना दिल निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख दूँगा। वो मखमूर निगाहों से शम्मा के कँपकँपाते यकुवती लबों को देखती, कहता उसके चेहरे पर झुकते गुर्बत के लम्हात बुनता चला गया था। तो ये था नावल रफ़ाक़तें, जहाँ मोहब्बत ने आखिरकार तमाम फ़ासले और गलतफ़हमियाँ मिटा दी। उम्मीद है नूर की ये पेशकश आपके दिल को छू गई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने पसंदीदा हिस्से को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली खूबसूरत कहानी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।